وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 12 سے 14۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون۔ اور جس نے آسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ، والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چارپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کا احسان نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم، جب کہ تم اس کی ان پر خوب بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور تم یہ کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور بے شک ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف بے شک لوٹنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں، کس کو؟ ہم جو برائے نام مسلمان ہیں نا، انہیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہے کہ دیکھو میری ایک نعمتوں کو تو تم دیکھو نا۔ اب دیکھیں اس آیت کے مخاطب اس دور میں جس وقت ان آیات کا نزول ہو رہا تھا مشرکین مکہ تھے۔ 5 نبوی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو مکی دور کا کلام پاک ہے وہ اسی مضامین پر مشتمل ہے، توحید، رسالت اور شرک، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اور شرک کا رد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ذات ایک ہی ہے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کٹ کر دیگر سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، دنیا کو اپنی امیدوں کا ایک مرکز بنا لیا ہے ہم نے اجتماعی طور پہ۔ سامنے کرام، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنی چاہیے، اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اس کے رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں
اپنی زندگانی کو صحیح کرنا چاہیے، تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہے جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو پانی زندگی ہے، اور پانی میں برساتا ہوں ایک اندازے کے متعلق، اور اس سے مردہ بستیوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اسی طرح تمہیں بھی اٹھاؤں گا۔ اس میں وہ نقطہ ضرور یاد رکھیں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان اندھیرے میں ہے، انسان مردہ ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ تو وہ زندگی جو ہے اسے قرآن اور سنت کو قبول کر کے اس کو وہ زندگی مل سکتی ہے جو کہ اسے مطلوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جس نے یہاں زندگی نہ پائی وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، بڑے سوچ و فکر کی متقاضی ہیں کہ ہم ان آیات پر غور کریں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جہاں تک میری محسوسات ہیں، ایسے قسم کے مضامین آتے ہیں تو بھئی یہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھے، بس جلدی جلدی اس کی تاریخ پر ایک نظر دوڑا کے اور ہم آگے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ مضمون میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ یعنی جو بھی رب کی اللہ کو اپنا رب نہیں تسلیم کرتا، یہ ان کے لیے، اور ہمارا شمار یقیناً ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب واحد تسلیم نہیں کرتے۔ اور چیزوں سے بھی ہم نے دوستیاں گاٹ لی ہیں۔ کذالک تخرجون۔ آج جو سبق ہے سامعین کرام، یہ اس میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں، یعنی اس کے مباحث میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے نا، اس کا ہے تذکرہ، اور پھر کشتیوں کا تذکرہ ہے، اور چارپائیوں کا تذکرہ ہے، اور چارپائیوں میں وہ چارپائی بھی ہیں جن پہ ہم سواری کرتے ہیں۔ پھر سواری کے وقت جو دعا ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور سب سے آخر میں جو آیت ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس میں انسان کی مقصدیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کا سفر کی انتہا کیا ہے، اس کو جانا کہاں ہے، یہ بھی بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ بہرحال ان تمام مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کی جوڑے پیدا کیے۔ اب جوڑے جو ہیں آپ دیکھیں، یعنی اللہ کی قدرت ہی ہے نا، یہ جوڑے پیدا کرنا، یہ تو دیکھیں سارا خلاق وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيم کے الفاظ آئے سورہ یاسین میں، بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور جناب اس کی تو علم اور اس کی حکمتوں کی تو انتہا نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم اپنے یہ جو گوشت پوش کا دماغ ہے، اس میں ہماری اللہ کی قدرتیں اس میں نہیں آ سکتی۔ یعنی وہ وراء الورا ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسی صفات کا مالک نہیں ہے، نہ ذات کا مالک۔ لیس کمثلہ شیء۔ بہرحال یہ جہاں تک یہ تعلق ہے خلق الازواج کلھا، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی ہر قسم کے جوڑے۔ اب آپ دیکھیں اپنے جوڑے سے شروع کریں، ایک قسم کا نطفہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک لڑکی کا جسم بن جاتا ہے، ایک لڑکے کا جسم بن جاتا ہے۔ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں اجتماعی طور پہ تو کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا تناسب میں، لیکن فرق برابر ہے تقریباً، یعنی جتنے مرد ہیں اتنے عورتیں ہیں۔ تھوڑا بہت اگر فرق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو ایز اے ہول دیکھ لیں، کتنی حکمت والی ذات ہے، کتنی حکیم ذات ہے کہ ہم انسانوں میں اس نے جوڑے پیدا کیے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً او کما قال۔ تو ایک تو یعنی دنیا کے اس نظام کو دیکھ لیں۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نہ تو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔
حالانکہ بات سیدھی سادی ہے. بات کیا ہے کہ انسان جو ہے طاقتور ہستی کے سامنے جھکتا ہے، جو بہت، یعنی میں دنیا کا تذکرہ کر رہا ہوں. دنیا میں آپ دیکھیں اہل اقتدار کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں عام طور پہ اہل اقتدار کے ساتھ، اور ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں بھئی میں وہ فلاں شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا خاص آدمی ہے، وہ اس وزیر کے یعنی دوست ہیں، یہ صاحب جو ہیں فلانے وزیر کے دوست ہیں، یہ جو ہے یہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا ماموں ہے یا چاچو ہے. یہ پھر اس سے ہم نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش رشتے ناطے بنانے طاقتور ہستیوں کے ساتھ. انسان کی یہ عام فطرت ہے کہ طاقتور ہستی کے سامنے یہ جھک جاتا ہے، سلام کرتا ہے. ایک دو غریب ہیں آپس میں جو ہے وہ لڑیں گے بھیڑیں گے، لیکن جب کوئی خان کا گزر ہوگا وہ سامنے اس کے ہاتھ جوڑ لیں گے، یعنی سلام کریں گے، بخیر علی جناب کیا حال ہیں، تابع دار. یہ تابع دار سینے پہ ہاتھ رکھے تو انسان دیکھیں جھک جاتا ہے، جھکنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. لیکن اب اس کو حقیقت تلاش کرنی ہوگی کہ اصل طاقت، اصل مالک، اصل رب کون ہے، اور اس کے کس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اور یہ قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اور یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں نا یہ تو بے وقوفی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی، اللہ سے نا امیدی ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ تو کافری ہے، کافرانہ ذہنیت ہے کہ ہم غیر اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور ان سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں غیر اللہ سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو اصل میں قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تمام خزانے کی پیدا کردہ وہ ذات ہے، اور سب خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض. اب ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنا ہم سر جھکا دیں. اے اللہ تو ہی میری منزل ہے، اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے. اور پھر اللہ کو معبود واحد تسلیم کر کے اس کے نبی کے طریقے کے مطابق اس کی بندگی شروع کر دینی چاہیے. اسی میں ہماری نجات ہے. بہرحال یہ تذکرہ ہو رہا تھا سامعین کرام کہ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. ایک تو یہ جوڑوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے. اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، یہاں تک کہ وہ جو ایٹم ہے اس میں بھی مائنس اور مثبت بار ہوتا ہے، بجلی میں بھی آپ دیکھیں مائنس اور مثبت بار ہوتا ہے. ہر چیز کی ضرورت ہے، کائنات کی ایک ضرورت ہے، اس کائنات کی ایک ضرورت ہے مثبت اور مائنس، مثبت اور مائنس. خلق الازواج کلھا، ہر قسم کے جوڑے بنا دیے. اب یہ دیکھیں کلھا میں مضمون ہے، یعنی صرف ہمارے جوڑے نہیں ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں. طوطا ہے تو طوطی ہوگی، چڑا ہے تو اس کی چڑیا ہوگی، گدھا ہے تو گدھی ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑی ہے. یہ سارے جو ہے ہر چیز میں نر و مادہ، مائنس مثبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. میں سامنے کروں، آپ سوچیں نا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ جو ظاہری عقل ہے نا یہ دنگ رہ جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ اسے کہتے ہیں. وجعل لکم من الفلک والانعام. اب تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اس میں مضمون کیا ہے؟ جو مضمون، جو نصیحت ہم نے لینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک، اور ربوبیت دو. پھر یہ جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، تمہارے لیے بنائے ہیں کشتیوں سے اور جانوروں سے
جس پر تم سواری کرتے ہو۔ اب یہ جانور ہیں، مثال کے طور پہ ہم لے لیں اونٹ جو ہے، اونٹ پہ آپ سواری، یعنی اونٹ ایک ایسی سواری ہے جسے ریگستانی جہاز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ گھوڑا ہے وہ بھی، اس پہ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں۔ خچر ہے اس پہ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اونٹ کو لے لیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، پھر اس میں جو یعنی خوراک سٹور کرنے کا جو وہ ہے، جو سسٹم ہے، کئی دن پیاسا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو اونٹ چلتا رہتا ہے، تاکہ یہ اس کا پیٹرول اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوچ و بچار کی ہیں۔ مختلف قسم کی چارپائے ہیں، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا یا دمبی جو ہے آپ کا جو ہے، پھر گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہر قسم اپنے اپنے فائدے ہیں اس کے۔ آپ دیکھیں جانوروں کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو یعنی سالوں لگا دیتا ہے، سال 2 سال میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، پہلے کرالنگ ہوتی ہے اس کی، پہلے تو پڑا رہتا ہے، کرالنگ بھی نہیں کر سکتا۔ پیدا ہوتے یہ کرالنگ کرتے میں بھی کتنے ماہ لگ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ گرتا ہے، اور یہ وہ نا، یہ سارا آپ اس سے کھیلتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے۔ میرے پاس آؤ، ابو کہتے ہیں میرے پاس آؤ، اماں کہتی ہے میرے پاس آؤ، تو بس بلاتے رہتے ہیں، اسی طرح اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سواری کے جانور جو ہیں، پہلے تو یہ موٹریں اور یہ نہیں تھے، یہ تو جانور سے برداری کا کام بھی لیا جاتا تھا، اور گاڑیاں ہوتی تھیں۔ ہمارے اپنے یادداشت میں جو ہے گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی، گدھا گاڑی، یہ ساری گاڑیاں ابھی بھی مطلب بعض جگہ پہ ہیں، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ گدھا گاڑی تو آج تک ہمارے مردان میں جو ہے چل رہی ہے گدھا گاڑی۔ پھر ٹانگے بن گئے بیچ میں گھوڑوں کے، گھوڑا گاڑی ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے بکھری ہوئی پڑی ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نعمت کا شکریہ جب ہوگا تب کہ جب آپ کو نعمت کا احساس ہوگا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہیں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ زندگی ایک عجیب الشان نعمت ہے، یہ زندگی پھر نہیں ملنی، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے، یعنی زندگانی کو ہم اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں، اس میں نصیحت ہے، یعنی اس میں آپ مائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوچیں تو اپنے جو خالق ہے، مالک ہے، جو رب ہے ہمارا، اس کے آپ قائل ہو جائیں گے، یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ کام پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ مخلوقات تو پرانی ہے، یہ گھوڑے اور یہ وغیرہ نا، یہ تو پرانی ہے۔ صالح علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس میں اونٹنی کا تذکرہ ہے، جو معجزتاً انہوں نے مانگی تھی نا۔ بہرحال یہ پرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں پہلے سے ہمارے فائدے کے لیے، اس میں اور کسی کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ بہرحال والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، کہ بنایا ہے اس نے تمہارے لیے کشتی۔ اب کشتی کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ظاہر ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچ و بچار کر کے، اور بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی کشتی بنی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ میرے زیر نگرانی یہ کشتی تم بناؤ۔ تو وہ تاریخ میں آتا ہے کہ تختہ اڑتا تھا اور اڑ کے لگ جاتا تھا، پھر وہ میخ سے ٹھوک دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کے جو بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ کی ہدایت کی روشنی میں نوح علیہ السلام نے
وہ کشتی وصنع الفلک، اس نے کشتی بنائی. اب وہ پہلی کشتی تھی جس کو آپ آرک کہتے ہیں انگلش میں نا، کوہ ارارات پہ جو تیری تھی نا، تو بہرحال جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، یعنی جس وقت آیات یہ نازل ہو رہی تھی کشتیوں کے اور سواریوں، یعنی ذرائع نقل و حمل انہی ذریعوں سے ہوتا تھا. آج تو آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو موٹریں بنا لی ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، موٹریں ہیں، آپ دیکھ لیں بحری جہاز ہیں، بڑے بڑے مشینیں آ گئی ہیں، اسی طرح ہوائی جہاز ہیں، اور وہ چل رہا ہے، معاملہ آگے چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا یہ. تو یہ سواری کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے آداب بھی بتا رہا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، کہ تم اس کی پیٹھ پہ تم چڑھو، اور ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب علیہ، جب اس پہ اچھی طرح بیٹھ جاؤ. یعنی اس میں یہاں نقطہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس نعمت کو یاد بھی کریں کہ یہ نعمت کس نے دی ہے، اور یہ اتنی اچھی نعمت جو بھی ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ثم تذکروا نعمت ربکم، جب آپ ایک نعمت کو استعمال کرتے ہو تو اس کا ذہن میں تمہارے ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میرا رب ہے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرو. بہرحال اذا استویتم علیہ، جب تم اس پہ بیٹھ جاؤ اچھے طریقے سے، وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، جس نے اس کو ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو مطیع کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے. اب مثال کے طور پہ اونٹ ہے، اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سدھائے جانا، چارپائے تمام جو ہیں سدھائے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے جانور ہیں جس سے آپ یعنی جس کو آپ سدھا نہیں سکتے، اس میں زیادہ ہے جنگلی پن، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کام کے وہ ہیں اس کی فطرت میں، یعنی اس کی جو فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھائے جانا لکھ دیا ہے، اور وہ پھر سد جاتے ہیں اور پھر انسان کے کام آتے ہیں، بار برداری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سے فائدے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب اس آیت میں مضمون سامعین کرام گہرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کو آپ استعمال کریں تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اللہ کی ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو اسی طرح ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے ہم نے غفلت برتی ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ یہ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لیکن اس کی انکار کرتے ہیں. عملاً مطلب اس کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں سامنے کرام، لیکن مقصد وحید ان کا ایک ہے، بندگی رب. یہ ایک بات جو ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی. میں تو بار بار اس کو دہرا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں بیٹھ نہیں رہی. ہم تو اپنے نفس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کیفیت قرآن میں بھی بیان کر دی ہے کہ ارائیت من اتخذ ہواہ الہ یا الہہ ہوا، کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور یہ کتنی زبردست خطرناک وعید ہے، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے اور اس کے ہر چیز پر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. تو سامعین کرام آج ہماری وہی کیفیت ہے کہ ہم اپنے نفس کے بے دام غلام ہیں. ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بس دنیا ہمیں پیاری ہے، دنیا سے یاری ہے اور دنیا پیاری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے اس سے ہم نے دور بھاگ رہے ہیں، قدم یعنی دن گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری منزل غلط ہے۔ اگر ہماری منزل اللہ ہو گئی تو ہم آئے دن جو ہے ہمارے سفر میں کمی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ نقصان میں ہے، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کی جوڑے بنائے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کشتی سے اور جانوروں سے وہ جس پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اس کی پیٹھ پہ چڑھ کے اپنے رب کا احسان یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر خوب بیٹھ جاؤ، وَتَقُولُوا، پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مطیع کر دیا، مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. He who created all the pairs and provided you with ships and animals on which you ride. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. That you may mount their backs, and remember the favor of your Lord as you sit firmly upon them, and say, Glory be to him who placed these at our service. Surely we could not have done it by ourselves. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. And surely to our Lord we will return. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔